بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ تفسیر القرآن کی 49 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ ابراہیم سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ ابراہیم قرآن مجید میں 14 نمبر پہ یہ سورت ہے، اور گزشتہ جو سورتوں کا ایک تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے، سورۃ یوسف کے بعد گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ رعد کو جانا، اور اس کے بعد سورۃ ابراہیم کا انداز بھی سورۃ رعد سے ملتا جلتا ہے۔ فرق کچھ اس طرح کا ہے کہ سورۃ رعد میں انبیاء علیہم السلام کا بالکل تذکرہ نہیں تھا، اور سورۃ ابراہیم میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ آئے گا، لیکن جمع کے صیغے کے ساتھ، مجموعی لحاظ سے۔ تو اس میں نصیحتیں کچھ ویسی ہی ہیں، لیکن اس میں جمع کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور ان کے بہت سے احکام اور اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت کے بہت سی چیزیں اس صورت میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ ابراہیم یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جو مکی صورتوں کا انداز بیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ وعظ و نصیحت، تفصیلی احکامات اس میں نہیں ہوتے، الفاظوں میں الفاظی ہوتی ہے، لیکن کچھ تفصیلی احکامات اس انداز سے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، جن کا حقیقی معانی تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بس یہ عربوں کے اندر ایک انوکھا انداز ہے کہ ایک کلام کو اس انداز سے آغاز کیا گیا کہ شروع میں الگ الگ حرف ذکر کر دیے گئے، اور اس طرح کا پہلے عربوں کے اندر کوئی کلام موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک انوکھا انداز ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنائی گئی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہے، تو آؤ اس طرح کی کوئی ایک کتاب بنا کے دکھا دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی کتاب نہیں بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، کتاب یعنی کتاب عظیم، بہت بڑی کتاب، ہم نے بہت عظیم کتاب ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں۔ انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے آپ کو نازل کیا ہے۔ اور یہ یقیناً بات ہم کافی دفعہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ایک شاہانہ خطاب ہے، اور ایک بہت عظمت والا خطاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اس کتاب کے آنے کا مقصد یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے
اجالوں اور نور کی طرف آپ لے کے آئیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اس کتاب کے ذریعے من الظلمات اندھیروں سے۔ قرآن مجید میں جب بھی ظلمات آیا ہے تو اس نور کے مقابل میں جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ظلمات، اور آگے جو مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نور کو، یہ واحد کے صیغے واحد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ گویا کہ ظلمات بہت ہیں، گمراہیاں بہت ہیں، اور جو روشنی ہے وہ اللہ کی ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراط مستقیم کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جو ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ظلمات کے مقابل میں نور ایک ذکر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کے اللہ کی اس روشنی کی طرف لے کے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے، پروردگار اور رب کے حکم سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس عزیز اور حمید کے راستے کی، عزیز اور حمید کے راستے کی طرف، یعنی اس راستے کی طرف جو اس ذات کا راستہ ہے جو عزیز ہے، عزت والا ہے، جو تعریفوں والا ہے، عزت اور تعریفوں والے کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو نکال کے لائیں۔ یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہے۔ گویا کہ جو ظلمات اور نور ہے، اس نور کو ایک دوسرے انداز سے بھی تعبیر کیا گیا کہ یہ نور وہی صراط ہے جو صراط مستقیم ہے، عزیز اور حمید کا۔ تو عزیز اور حمید اللہ کی ذات جو غالب، جو عزت والا ہے، جو تعریفوں والا ہے، اسی ذات کا جو راستہ ہے وہ راستہ نور ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے وہ اللہ وہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے ویل ہے، سختی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے۔ وَيْلٌ، اور سختی ہے، لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، سخت عذاب سے، جو بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے ہونا ہے ان کافروں کے لیے، ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان سب کچھ اسی کا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والا ہے، وہی کچھ کرنے والا ہے۔ تو فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے کہ جن کافروں کے لیے یہ ویل ہے، جن کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وہ کافر، وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، یستحبون پسند کرتے ہیں، پسندیدگی چاہتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پہ، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابل میں اس کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے تو وہ برا نہیں ہے، لیکن جو لوگ دنیا ہی کی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں چاہتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے اس راستے میں ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے اس راستے میں ٹیڑھ پن مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے اندر جو ہے اسلام کے بارے میں انہیں جو ہے اپنی دو طرح کے معنی ہیں کہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر غلط تاثرات بٹھاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اپنے من کی چیزیں، اپنے من مرضی کی چیزیں چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں
جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. انہی کے لیے فرمایا جیسے کہ عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کی پہلی صفت دنیا کی تمام عیش و آرام کو آخرت پہ ترجیح دینا، نمبر 1. نمبر 2 اللہ کے راستے سے روکنا، اور نمبر 3 وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اب اللہ کے راستے سے روکنا بھی ہے اور اس میں عوجاً ٹیڑھ پن بھی اختیار کرنا ہے. ٹیڑھ پن کا کیا مطلب ہے کہ راستے پہ چلتے ہوئے بھی ایسی چیزیں بنانا درمیان میں کہ دوسرے لوگوں کو ہٹایا جائے یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یعنی گویا کہ اس میں سازشیں پیدا کرنا، سازش. اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس راستے سے واضح سے روکنے والے، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے، کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر ہم نے اس کو اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے جس کی طرف بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل کی گئی وہ بھی عبرانی زبان میں تھی، انہی کی زبان میں. تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی رسول کو إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس قوم کی زبان میں جن کی طرف انہیں جہاں پہ اسے نازل کیا جا رہا ہے. کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا، عرب سے ان کی نبوت شروع ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان دے کے بھیجا گیا، کیونکہ عربی زبان ایک اللغات ایک ہے، یعنی بہت ساری زبانوں کی بنیاد اور جڑ اس سے ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے کھل کر بیان کرے، تاکہ وہ ان کے لیے یہ چیزیں کھل کر بیان کرے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ رسول اس قوم کے لیے کھل کر بیان کرے. جب ہدایت واضح ہو گئی تو جن لوگوں نے ضلالت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. یہ جو من یشاء آتا ہے، من یشاء، اس کا ایک تو مطلب یہ کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے، اللہ فیضل اللہ من یشاء، پس گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے وہ اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہے فیضل اللہ من یشاء، کہ اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جو اس گمراہی کو چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے من یشاء الضلالہ، جو گمراہی کو چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے من یشاء الہدایہ، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کے لیے ایسا کرتا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے ہی بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیات دے کے، اپنی نشانیاں دے کے، اپنی طرف سے دلائل دے کے ہم نے بھیجا، اور انہیں یہ حکم دیا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو ظلمات، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لائیں، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے
روشنیوں کی طرف لے کے آئیں، یہ مقصد دے کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اب ایک تو ان کے لیے واضح بیان کریں، دوسرا اس کے لیے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ نے جو ان پہ احسانات کیے ہیں، اللہ نے جو ان پر احسانات کیے ہیں، اس احسانات کو یاد کروایا جائے، اس احسانات کو یاد کروایا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہیں یاد دلایا جائے، احساس دلایا جائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، اللہ نے فرمایا یقیناً بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ میں نشانیاں رکھی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، جو صبر کرتا ہے اور شکر گزار ہے۔ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، جو صبر کرنے والا ہے، جو شکور ہے، شکر کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دونوں حالتیں ہی خیر ہوتی ہیں۔ کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور مومن پہ جب کوئی برے حالات آتے ہیں، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور کوئی اچھے حالات آتے ہیں تو اس پہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں فرمایا بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو شکر کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ صبر کو شکر پہ مقدم کیا گیا۔ ویسے تو صبار شکور یا شکور صبار، یعنی شکور صبار نہیں بلکہ صبار شکور، کہ صبر کو مقدم ہے اس لیے کہ صبر کے نتیجے میں انسان شکر کر سکتا ہے۔ اگر صبر موجود ہے نا انسان کے اندر تو شکر بھی موجود ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر موجود نہیں ہے نا تو اس کے اندر شکر بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اعطی صبرا فقد اعطی الخیر کلہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو صبر عطا کر دیا ہو گویا کہ دنیا جہان کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو ذرا یاد تو کرو جو تمہارے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھو تو صحیح جو تمہارے اوپر ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے آل فرعون سے، آل فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے۔ فرعون کی آل کون ہے؟ فرعون کی آل کون ہے؟ کیا اس سے مراد اس فرعون کی ذاتی اولاد ہے؟ کیا اس سے مراد فرعون کی ذاتی اولاد ہے، اس کا گھرانہ ہے، رشتہ دار ہے؟ نہیں، یہاں اس آل فرعون سے مراد اس فرعون کو ماننے والے، اس فرعون کے سردار، اس فرعون کی فوج، اس فرعون کی سردار، اس کے سارے درباری، وہ سب کے سب مراد ہیں کہ فرعونیوں سے جو فرعون کو ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے آل فرعون بنتے ہیں۔ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب ہم آل محمد کہتے ہیں تو یہاں پہ صرف کہنا کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں، خالص صرف اہل بیت ہیں تو وہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص متبعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں،
الذین اتبعوہم بإحسان، وہ سارے کے سارے لوگ آل محمد میں آتے ہیں جب دعا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں، کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، آل فرعون کے لوگ تمہیں انتہائی برے طریقے سے تمہیں عذاب پہنچاتے تھے، برا عذاب تمہیں دیتے تھے۔ یسومونکم یعنی تمہیں پہنچاتے تھے، تمہیں دیتے تھے وہ عذاب، یسومونکم سوء العذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یعنی بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بڑا تمہارے اوپر فرعون نے، آل فرعون نے جو عذاب مسلط کیا تھا، اس سے اللہ نے تمہیں نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس نجات میں بلا ان کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کا معنی احسان بھی ہے اور اس کا معنی جو ہے بلا اور مصیبت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون سے جو نجات دی گئی، اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا احسان تھا۔ اور اگر بلا ان کا معنی مصیبت کیا جائے، مشکل کیا جائے، تو یہ معنی بھی بن سکتا ہے کہ اس کے اندر فرعون کا تمہیں تکلیف دینا، اس کے اندر تمہارے اوپر بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن یہاں پہ چونکہ رب کی طرف سے ہے تو بلا ان کا معنی احسان والا زیادہ راجح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا سیاق و سباق پیچھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، بڑا تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نجات دینے میں تمہارے لیے بہت بڑا احسان ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اچھا قرآن مجید کا ذرا انداز دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے نا، تو واقعے کا مقصد ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کے انداز میں، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان میں آیت ایک ایسی ذکر کر دی ہے جو سب کے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور اس امت کے لیے بھی ہے، اور اس آیت میں بڑا ہی ایک انوکھا انداز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب یہ اعلان کر کے کہتا ہے، تمہارا رب یہ اعلان کر کے کہتا ہے۔ جو اذان دی جاتی ہے نا، جو اذان دی جاتی ہے مسجدوں میں اذان دی جاتی، اس کو بھی اس کا روٹ ورڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے حمزہ، ذال اور نون، آذانہ۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا کہ، اور اس آیت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اعلان کر کے بتاتا ہے، اعلان کر کے بتاتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب یہ اعلان کر کے بتاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اعلان کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے تو لازمی یقیناً پکی بات ہے کہ میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھا دوں گا۔
لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، اگر کرو گے، لازیدنکم، لازمی، یقیناً، پکی بات ہے کہ میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، یہاں کفر سے مراد کفر اسلام والا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی ایک بہت بڑی آیت ہے جس میں انسان کو رب کا شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو شکر کرنا ہے، یہاں پہ اس آیت کے ضمن میں تھوڑی سی تفصیلاً ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ کہا ہے نا کہ تمہارا رب تمہیں اعلان کر کے کہتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو یہ پکی بات ہے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، یقیناً پکی بات ہے، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، ایک بات اللہ کے لیے آج اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہیں انسان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر صرف تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ آج کل کے دور میں کمپیوٹر لگا کے ایسی چیزوں کو شمار کیا جا رہا ہے جس کا شمار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہوا کا وزن کتنا ہے، روشنی کی رفتار کتنی ہے، آواز کتنی دیر میں پہنچتی ہے، کسی چیز کو وزن کرنا ہو تو ایک پوائنٹ کے بعد 10 زیرو لگا کر بھی اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، کسی کو ذرات کو شمار کرنا ہو تو پوائنٹ کے بعد 10 زیرو لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی اتنی چیز ہے، اور بڑی سے بڑی چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جب اعداد و شمار اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آگے آ جاتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ایک لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا کسی ایک لقمے پہ کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، اور کتنی محنت کے بعد جا کے وہ لقمہ ہمارے منہ میں ڈل رہا ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی بن رہی ہوتی ہیں جن پہ ہماری پہنچ نہیں ہے، ہماری نظر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں، یہ آیت پہ غور کر لیجئے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پہ ہم پہنچے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بڑے ہی تاکیدی انداز میں، جیسے نا اعلان کیا جاتا ہے تمہارے اوپر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں اعلان کر کے بتاتا ہے اگر شکر کرو گے تم اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ او میرے بھائی، او میری بہن، بہت سے لوگ آج کل مالی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہمارا روزگار نہیں چلتا، ہم یہ مجبور ہیں، ہم یہ ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زندگی ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر گزار بن کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے احسانات کیسے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے دے گا کہ انسان رب کا شکر گزار بن جائے۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان رب کا شکر کیسے کرے؟ اب نماز پڑھنے کا تو ایک طریقہ موجود ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے باقی چیزوں کا ہے، شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں، 3 انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا انداز یہ کہ انسان دل کے اندر یہ احساس بٹھائے، دل کے اندر یہ احساس بٹھائے کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے،
جو اللہ نے مجھے دیا ہے اپنے فضل و کرم سے رحمت سے عطا فرمایا ہے، میں اس لائق نہیں تھا، میں گنہگار کتنے گناہ کرنے والا ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہ اپنے فضل سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے میں بطور مثال دیتا ہوں، سورۃ قصص میں جا کے ہم واقعہ پڑھیں کہ قارون کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے قارون کو اتنا کچھ دیا تھا، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت تھی لوگوں کی، گویا کہ خزانوں کی اتنے خزانے تھے کہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس کی قوم نے اسے کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون یہ اللہ نے سب کچھ تجھے دیا ہے، اللہ کے احسان کو یاد رکھ، اور اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، کہ لوگوں یہ تو میں اپنے علم اور ہنر کی بنیاد پہ کما لیا ہے۔ سوال کیا تھا؟ میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ سب کچھ حاصل کر لیا، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا بڑا فن ہے، میرا کمال ہے، میری بڑی عقل ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اللہ نے قارون کو اس کے محلات سمیت، اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا، زمین میں دھنس گیا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ یہ وہ انسان تھا جس کو اللہ نے دنیا جہان کا بہت کچھ دیا تھا۔ تو احسان، اللہ کے احسانات کے شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ نوٹ کر لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر احساس بٹھایا جائے کہ جو کچھ دیا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ نوٹ کریں، دوسرا طریقہ جس میں آج کل میں اور آپ بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا دل کے بعد دوسرے نمبر پہ زبان کی باری آتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، تو زبان سے رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اب زبان سے رب کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ ذرا کبھی غور کیا ہے اس کے بارے میں؟ کہ ایک الگ سے میرا وہ ایک پوری کی پوری گفتگو ہوئی ہے، آج میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خلاصہ، چونکہ اسی آیت پہ بیان ہوئی ہے اور اسی آیت میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا یہ طریقہ رب کے احسانات کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ادا کیا جائے۔ اور زبان سے کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہ زبان سے شکوہ نہ کیا جائے۔ آج کل ذرا غور کیجئے کہ بازار میں ہم جائیں نا تو ہمیں یہ کہنے والے ہزاروں لوگ مل جائیں گے کہ یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ کسی سے پوچھا جائے بھائی کیسے حالات گزرتے ہیں، تو بہت سے کہنے والے مل جائیں گے کہ یہ بھی برا ہے، ہم مجبور ہیں، یہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہنے والے بہت کم ملیں گے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا حال ہے، تو جواب ملے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر رکھا ہے۔ تو زبان سے رب کا شکوہ نہ کیا جائے، یہ طریقہ ہے زبان سے شکر ادا کرنے کا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، ہم نے سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اتفاق یہ کہ بیٹا گھر میں نہیں ہے، دروازے پہ دستخط دی، اندر سے بہو آئی، پوچھا کون، تو یہ سلام کیا اور بہو سے پوچھا۔ اب بہو کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں۔ پوچھا بیٹی کیسے ہیں، کیا حالات ہیں، کیسے گزر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کدھر ہیں؟
تو بتایا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں، اور اس دور میں کوئی فون یا موبائل فون نہیں ہوتے تھے کہ کسی کو فون کر دیا جائے آ جاؤ گھر میں، وہ گئے ہوئے کب واپس آئیں گے، اور جب دور دور سفر پہ جایا جاتا تھا تو کئی دن بھی لگ جاتے تھے۔ پوچھا کیا حالات ہیں، تو گھر میں بہو نے بتایا جی یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے، نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ کچھ رہنے کو ملتا ہے، ہم مجبور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح سب کچھ بیان کیا۔ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کو سلام کر کے جاتے ہیں کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ یہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ اسماعیل السلام واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا گھر میں، بتایا ہاں ایک مہمان آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ کے گئے اور پیغام دے کے گئے کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل دو۔ بتایا وہ میرے والد ابراہیم تھے اور وہ بتا کے گئے کہ بیوی اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو، بیوی کو طلاق دے دی۔ قوم کے اندر دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ پھر کافی عرصے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں جانا ہوا۔ اتفاق یہ کہ اسماعیل علیہ السلام دوسری دفعہ بھی موجود نہیں ہے، پوچھا پھر وہی مکالمہ ہوا کیسے ہیں، کیا ہے، کس طرح رہ رہے ہیں، تو بہو نے بتایا یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، فلاں ہے فلاں اچھا ہے فلاں اچھا ہے۔ جاتے ہوئے بتا گئے کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہہ دینا اور ان کو بتا دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی سے سنبھال کے رکھا جائے۔ تو یاد رکھ لیں دوسرا طریقہ زبان سے شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ زبان سے رب کا شکوہ نہ کیا جائے۔ اور اس ضمن میں وہ حدیث میں بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کو نماز پڑھانے کے بعد الگ سے عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے گئے تھے اور عورتوں کو بتایا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں نے تمہیں دیکھا ہے تکفرن و تکثرن اللعن، تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، کہ تم دو برے کام کرتی ہو، ایک تم حامد کی ناشکری کرتی ہو اور دوسرا لعن طعن بہت کرتی ہو، برا بھلا بہت کہتی ہو۔ تکفرن العشیر، حامد کی ناشکری کرتی ہو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے تھوڑا سا سمجھایا، یہ میں نہیں بیان کر رہا یا میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہا ہوں۔ حدیث جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت واللہ ما رأیت منک خیرا قط، کہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی احسان کرتے رہو، ساری زندگی احسان کرتے رہو، زندگی کے کسی موڑ میں آ کے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکل آتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے تیرے گھر آئی ہوں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، ما رأیت خیرا قط، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کوئی خیر دیکھی نہیں ہے۔ ہمارے استاد اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ اللہ دی قسم جدو تو تیرے گھر آئیاں کوئی سکھ دیکھیا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں یہ صرف مثالیں دی ہیں، اس آیت پہ چل رہے ہیں ہم سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے نا شکر کی بنیاد پہ نعمتیں بڑھتی ہیں۔ شکر کا پہلا طریقہ یہ ہے، شکر کا پہلا طریقہ دل سے ہے اور دوسرا طریقہ زبان سے ہے، اور تیسرا طریقہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے بلکہ اللہ کی فرما برداری میں لگایا جائے۔ اللہ نے اگر کسی انسان کو مال و دولت کی نعمت دی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت کی نعمت دی ہے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کانوں کی نعمت دی ہے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائی جائے۔ اللہ کی نعمت کو انسان اچھے کام میں لگانا یہ اس نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا کمایا ہوا محنت کا پیسہ جا کے حرام اور ناجائز کام میں لگاتا ہے تو یہ رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یاد رکھ لیں جس پختہ انداز سے فرمایا ہے نا
اس سے بڑا کوئی پختہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب یہ اعلان کر کے بتاتا ہے، اعلان کر کے اگر شکر کرو گے تو لازمی یقیناً پکی یہ بات ہے اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا، لازمی۔ اور یہاں پہ لَأَزِيدَنَّ، عربی جاننے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ لام تاکید لگا کے، نون تاکید لگا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو شرط اور جزا میں بنا کے گویا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو رب کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہو اس کو اللہ تعالیٰ دینا۔ میری بھائی اور میری بہن، اللہ کی قسم شکر کر کے دیکھیے، رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بھرا ہوا آپ کو ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کام کو پورا کر کے دیکھیں، ہمیشہ شکر گزارنے والی زندگی گزاریں اور پھر دیکھیں، اور پھر اگر نہیں کرتے ہیں تو عذاب بھی سخت ہے۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے تم بھی اور زمین پہ جتنے لوگ بستے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عباد لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا۔ اے میرے بندو، تم آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے کے سارے مل کے جمع ہو کے اپنے میں سے اس انسان کی طرح بن جاؤ جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر تم سارے کے سارے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ مِن مُلْكِ شَيْئًا۔ اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسان جن سارے کے سارے اپنے میں سے سب سے بڑے فاسق اور فاجر کی طرح بن جائیں تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، لوگوں کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ہے ان لوگوں کی جو پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح ہیں، قوم عاد ہیں، قوم ثمود ہیں، ذرا ان کے واقعات ہیں ان کو دیکھو۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں اللہ ہی جانتا ہے کون ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ بہت سے بعد والے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہاں آیت کے دو معنی بنتے ہیں، ایک یہ کہ والذین من بعدہم کا تعلق پیچھے سے ہے، یعنی کیا تمہارے پاس خبر قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی اور بعد کے لوگوں کے پاس نہیں پہنچی ہے؟ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس خبر قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کی نہیں پہنچی ہے؟ اور بعد میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے، یعنی والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، رسول واضح دلائل لے کے آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، حیرانگی سے اپنے ہاتھ منہ میں ڈال دیے۔ جیسے آج کل بھی کوئی بڑا انسان حیران ہو جاتا ہے نا، تو حیرانگی کی وجہ سے اپنے منہ میں ہائے یہ کیسے ہو گیا، تو وہ لوگ جو ہے اللہ نے اس کے منظر کشی کی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال دیا۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور بجائے ماننے کے کہنے لگے ہم تو کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ جو تم اللہ بھیجے گئے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ ہم تو اس میں شک میں ہیں جس کی طرف تم بلا رہے ہو، اس کے اندر ہم شک میں پڑ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قالت رسلہم، رسولوں نے آگے سے کہا کہ افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ او اللہ کی ذات، فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے
تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اچھا، ایک بات آپ لوگوں نے قرآن مجید میں نوٹ کی ہے کہ جہاں پہ ذنوب آتا ہے وہاں پہ غفران آتا ہے، اور جہاں پہ سیئات آتا ہے وہاں آتا ہے کفارات، یکفر السیئات، یکفر السیئات، اور جہاں پہ ذنوب آتا ہے وہاں یغفر الذنوب، یغفر السیئات نہیں آتا، یا یکفر الذنوب نہیں آتا، بلکہ یکفر السیئات آتا ہے اور یغفر الذنوب آتا ہے، اس لیے کہ سیئات چھوٹے گناہ ہیں، انسان نیکیاں کر کے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ذنوب ایسے بڑے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں نے کہا، او لوگو اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہ تمہیں بلا رہا تاکہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقرر وقت تک جو ہے وہ مہلت دے رہا ہے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ آگے والے لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تمہارا کیا ہے، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم ہمیں اس منہج راستے سے روکنا چاہتے ہو جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے رہیں۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہمیں کوئی واضح دلیل لے کے آؤ، ہمارے پاس اس سے کوئی بڑا معجزہ لے کے آؤ۔ ماننے کے بجائے یہی اعتراض شروع سے چلتے آ رہے۔ قالت لہم رسولهم، رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، لوگو ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو فرشتہ بنا کے، اگر فرشتہ بنا کے بھیجنا ہوتا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رسولوں نے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے احسان کرتا ہے، کہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنا کے بھیجا۔ تمہاری طرف یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، او لوگو ہم کوئی بھی بڑا معجزہ، کوئی بڑی دلیل جیسے تم مانگتے ہو کہ یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہ نہریں چل پڑیں، آسمان سے فرشتے نازل آتے نظر آ جائیں، ایسا کوئی معجزہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لا سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ مومن جو ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایمان والے جو ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگتے، وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، رسولوں نے کہا ہم اللہ پہ کیوں نہ بھروسہ کریں، ہم اللہ پہ کیوں نہ بھروسہ کریں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلُنَا، اور اسی نے ہمیں یہ منہج اور راستہ دیا ہے، اسی نے ہمیں دکھایا ہے راستہ، اسی نے ہمیں یہ احکامات دی۔ اچھا ایک یاد رکھ لیں، جب صراط آتا ہے نا قرآن مجید میں، صراط، تو صراط آتا ہے عموماً اس دین، منہج، دستور جو اللہ نے ایک صراط مستقیم رکھا ہے، اور جب سبیل آتا ہے نا تو یہ سبیل وہ احکامات ہوتے ہیں، وہ آداب ہوتے ہیں جو شریعت کے اندر سارے ہیں، کہ اس کے لیے سبل جمع آ جاتا ہے، لیکن جو صراط ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو یہ سبل جمع اس لیے آ جاتا ہے کہ اس سے مراد احکامات ہوتے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں جو ہے صحیح راستہ دکھایا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور رسول نے کہا تم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو، ہم اس پہ صبر کریں گے، صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرنے والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، فرمایا ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اپنے ملک سے، اپنی کنٹری سے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے، ورنہ اس دین میں واپس لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ کافروں کا آخر میں جواب یہی ہوتا ہے، ڈرانا، پاور سے،
طاقت کے ذریعے دوسروں کو زیر کرنے کی کوشش کرنا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اللہ اپنے رسولوں کی طرف یہی وحی کرتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اللہ نے فرمایا اور تمہیں زمین پہ ٹھہرایا جائے گا، تم نیک لوگوں کو زمین پہ ٹھہرایا جائے گا، ان کے بعد، ان ظالموں کے بعد نیک لوگوں کو زمین پہ ٹھہرایا جائے گا. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ لیکن یہ انعام ان لوگوں کو ملتا ہے لمن خاف مقامی جو انسان میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو انسان رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. ذالک لمن خاف مقامی یہ ان لوگوں کو ملتا ہے مرتبہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا؟ جو لوگ ڈر جاتے ہیں یہ مرتبہ ان کو ملتا ہے. وخاف وعید اور اللہ تعالی نے جو وعیدیں دی ہیں اس سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. فرمائے مرتبہ ان کو ملتا ہے. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر جو ہے واستفتحوا بہت جلدی فیصلے طلب کرتے ہیں. فیصلہ کر دیا جائے ہمارے سامنے میں، بڑے بڑے فیصلے مانگتے ہیں. فیصلہ کر دو ہمارے درمیان، فیصلہ کر دو ہمارے درمیان، جلدی سے فیصلہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاب کل جبار عنید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر سرکشی کرنے والا عنید ضد لوگ، یہی اکثر لوگ نامراد ہوتے ہیں. خواب وہی خسارے میں جاتے ہیں جو لوگ جبار ہوتے ہیں، جو ہر ایک جبار سرکش، حد سے زیادہ بڑھ کے اللہ کی نافرمانی کرنے والا، حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانیوں پہ ڈٹنے والا، یہی نامراد ہوتے ہیں. من ورائہ جہنم اور پھر پیچھے آگے چل کے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ اور اللہ نے فرمایا اس جہنم میں جیسے زخم سے نکلا ہوا پیپ جس کو انسان دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ زخم سے نکلنے والا یہ پیپ، یہ پانی کتنا گندا ہے، فرمایا جہنم میں جا کے یہ پانی اسے پلایا جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ فرمایا اس پانی کو بھی وہ مشکل سے گھونٹ کے پینے کی کوشش کرے گا اور گلے میں اتارنے کی کوشش کرے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ لیکن گلے میں اتار نہیں پائے گا. يَتَجَرَّعُهُ اس کو منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہا ہوگا لیکن گلے سے اتر نہیں پا رہا ہوگا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ وہاں جہنم میں موت تو ہر طرف سے آ رہی ہوگی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ موت اگر ہوتی تو وہ ایک سیکنڈ سے بھی ہزارویں کروڑویں حصے میں جہنم میں جا کے مر جاتا انسان، لیکن وہاں پہ موت نہیں ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور وہاں پہ وہ مرنے والا ہوگا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور پھر فرمایا پھر اس کے پیچھے بہت سخت رب کا عذاب ہوگا. عذاب غلیظ بہت بڑا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. اللہ نے فرمایا کافر لوگوں کے جو رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال، یہ فلانا کافر بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ فلانا بڑا اچھا کر رہا ہے، فلاں یہ فلاں وہ، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کرماد جیسے کہ ایک ریت ہوتی ہے. اب ریت کیا زمین میں ٹھہر سکتی ہے؟ کیا ریت کو جب ویلیو ہے جب کوئی ہوا چلتی، اشتدت بالريح ایک ایسی ریت جس پہ ہوا چلی ہو، سخت ہوا جو تیز آندھی چلے، اور ایک فی یوم عاصف ایک آندھی کے دن میں، تو ریت کیا اپنی جگہ پہ ٹھہرے گی؟ کچھ نہیں. ایسی فرمایا یہ جو کافر لوگوں کے اعمال ہیں جب رب کے سامنے جائیں گے تو کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں ہوگا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء جو کچھ کر کے گئے ہیں کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا. ذالک هو الضلال البعید یہ ہے دور کی گمراہی جس سے جو ہے وہ بچنا ہے. آگے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یعنی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پوری بہترین تدبیر کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے.
آسمان اپنی جگہ پہ ہے، زمین اپنے مدار میں چل رہی ہے، زمین اپنے دائرے سے نہیں نکل رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں اللہ ہٹا دے اور تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق لے کے آ جائے۔ اللہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو لے کے آ جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز وبرزوا للہ جمیعا۔ اب جب قیامت کے دن ہوگا نا، جب قیامت کا میدان سجے گا، سارے لوگ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، برزوا للہ جمیعا، سب اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو سامنے جب کھڑے ہوں گے نا، تو فقال الضعفاء للذین استکبروا۔ دنیا میں ہوتا ہے کیا ہے، کچھ لوگ بڑے متکبر ہوتے ہیں، بڑے ہی اپنے آپ کو تکبر میں لے جا کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ ایک کمزور بھی انہی برے کاموں میں لگے ہوتے ہیں جن میں بڑے لگے ہوتے ہیں۔ اب جب رب کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے نا، تو وہاں یہ ضعفاء کمزور لوگ کہیں گے ان متکبر لوگوں سے، متکبرین جو دنیا میں تکبر کرتے رہے، دنیا میں اللہ کے عبادت سے روگردانی کرتے رہے، وہاں جا کے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، اور دنیا میں تو ہم تمہارے نیچے تھے نا، دنیا میں ہم تمہارے کہنے پہ لگے رہے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج ہم اللہ کے عذاب سے بھی ہمارے سے کچھ کر سکتے ہو کمی؟ اور دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے لگے رہے، چودھری صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، آج بھی ہمارا کوئی کام کر سکتے ہو؟ اللہ کا عذاب کا کچھ حصہ تم لے لو، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم نے برے کام کیے تھے۔ آگے سے وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ اگر ہم سیدھے ہوتے ہدایت پہ تو تمہیں بھی چلاتے، ہم بھی خود بھی ہدایت پہ نہیں تھے تو تمہیں کیا کر سکتے ہیں؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج ہمارے پہ برابر ہے کہ ہم چیخو پکار کریں یا صبر کریں، آج ہمارے پہ برابر ہے کہ ہم چیخیں یا صبر کریں، آج ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ما لنا من محیص، فرمایا ما لنا من محیص، آج ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، آج کوئی ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ ما لنا من محیص۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، وقال الشیطان، اب وہاں پہ شیطان جب سارا فیصلہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، یہ نیک ہیں برے ہیں، شیطان کہے گا جب سارے فیصلے ہو چکے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کہے گا وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، اللہ نے تمہارے ساتھ حق کا وعدہ کیا تھا۔ شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ حق کا وعدہ کیا تھا۔ وقال الشیطان، جب سب فیصلے ہو گئے نا، یہ جنت ہے جہنمی ہے، جہنمیوں سے کہے گا، شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ سچا کیا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن میرے وعدہ تو خلاف ورزی، میں نے تو جھوٹا بولا تھا، یہ کر لو یہ ہوگا، یہ کر لو یہ ہوگا، یہ کر لو یہ ملے گا، یہ کر لو وہ ملے گا۔ فرمایا میرا وعدہ تو جھوٹا تھا نا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا، میرا وعدہ تو خلاف تھا، میرا وعدہ تو خلاف کرنے والا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور کہا شیطان نے کہ میرے پاس کوئی ایسی پاور بھی تو نہیں نہ تھی کہ میں تمہیں زبردستی کروا سکتا ہوں، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے فوری بھاگتے ہوئے آ گئے۔ شیطان نے کہا میرے پاس کوئی پاور نہیں تھی کہ میں تم سے زبردستی کروا سکتا ہوں، میں نے تو تم کو بلایا اور تم نے اس کو فوری مان لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ برا بلا کہو، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان رب کے سامنے جا کے یہ کہے گا، کیا انسان، میں نے تو تجھے کچھ نہیں کہا تھا، میرے پاس تو کوئی پاور نہیں تھی، تو خود لگا رہا، میں نے تو صرف تجھے بلایا اور تو پیچھے آ گیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری چیخ و پکار کچھ نہیں سن سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری چیخ و پکار سننے کے لیے۔ وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم میرے کسی کام میں آ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اس سب کچھ کا انکار کرتا ہوں، میں اس سب کچھ کا انکار کرتا ہوں
جو تم مجھے جو ہے وہ ساتھ شریک کرتے رہے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم میرے کہنے پہ اللہ کا شرک کرتے رہے ہو، تم تو اپنے آپ کرتے رہے ہو۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ظالموں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے فرمایا کہ داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان کو داخل کیا جائے گا جنات، جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، وہاں پہ جا کے ان کا جو ہے وہ تحفہ، ان کا جو ہے وہاں پہ خیر مقدم، یا ان کا جو ہے اس سے کیا جائے گا سلام سلام، سلامتی ہو سلامتی ہو، یہ ان کا جو ہے وہاں پہ خیر مقدم کیا جائے گا ایمان والوں کا، جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا، وہاں جا کے ان کا جو ہے وہ یہ اس طرح کر کے خیر مقدم کیا جائے گا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، آگے اللہ نے فرمایا اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کرتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ مثال بیان کرتا ہے، کلمۃ طیبۃ، ایک ایسا کلمہ جو طیب ہوتا ہے، ایک ایسی نیکی جو پاک نے، یعنی ایک نیکی کی مثال اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ ایک ایسا درخت ہے جو ایک بہت عمدہ درخت ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین پہ ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جو نیکی ہوتی ہے نا، جو انسان کے اندر کلمہ طیبہ ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان کی نیکی اتنی مضبوط بڑی ہوتی ہے کہ انسان کو مضبوط کرتی ہے، انسان کے اعمال پختہ ہوتے ہیں، وہ نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہوتی ہے، وہ نیکی باقی رہنے والی ہوتی ہے، اس نیکی سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ساری کے ساری فائدے اس مثال میں ہیں کہ اس درخت جو ہے وہ پائیدار ہے، وہ درخت کبھی جو ہے وہ گرتا نہیں ہے، وہ درخت مضبوط ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے لوگوں کو سایہ پہنچ رہا ہے، اس سے لوگوں کو پھل مل رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے ایک کلمہ طیبہ کی، ایک اچھے کلمہ کی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا کلمہ، ایک طیب کلمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک نیکی جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے۔ کشجرۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان پہ ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ درخت ہر ٹائم پھل دے رہا ہے اپنے رب کے حکم سے، ہر ٹائم جو ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے وہ پھل دے رہا ہے۔ یہ مثال ہے نیک عمل کی، یہ مثال ایک مومن کی کہ مومن ایک اچھا ہے، ہر وقت دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے، دوسروں کو سایہ دے رہا ہے، دوسروں کو پھل دے رہا ہے، اور اللہ اس کو دے رہا ہے۔ فرمایا اکلها کل حین، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں دے کے سمجھاتا ہے لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور فرمایا ومثل کلمۃ خبیثۃ، ایک برے کلمہ کی مثال کیا ہے، خبیثہ، برے کلمہ، کشجرۃ خبیثۃ، جیسے کہ کوئی برا سا پودا ہے، برا سا درخت ہے، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے نکل گیا، زمین کے اندر جڑیں بھی نہیں ہیں، اوپر سے اکھڑ کے گر گیا، ما لها من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہرنا نہیں ہے۔ برا کام، بری چیز جو ہے اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ ان چیزوں کا ہے جو انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایک اچھے کلمہ کے ساتھ، یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے، اس قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔
اس آیت کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کے بارے میں بیان کی ہے کہ عذاب قبر میں جب سوال ہوتا ہے ایمان والوں سے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہ جواب سکھلاتا ہے کہ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایمان والے وہ جواب دیتے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے۔ یہ آیت اس بارے میں ہے۔ اب یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ یہ مانتے نہیں ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا، کہتے نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تو مردہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو کیا ہونا، وہ تو اس کی روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ نہیں، میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ مومن ہونا کا معنی یہ ہے کہ ماننا، جو اللہ نے کہا ہے اس کو مان لیا جائے۔ اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ قبر میں یہ عذاب ہونا ہے، تو میرے اور آپ کے ایمان کیسے ہونا ہے؟ ہم آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز تو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میری عقل میں آتا ہے اللہ اس چیز پہ قادر ہے، نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جو ہم نہیں کر، یعنی جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے خشک تنا، ایک خشک لکڑی کھجور کا تنا تھا، وہ مسجد میں گڑا ہوا تھا، اس میں ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے۔ جب آگے ممبر بنا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے گزر کے ممبر پہ بیٹھنے لگے تھے نا، تو کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ آج محمد بھی میرے پہ ہاتھ نہیں رکھے گا۔ اس کھجور کا تنا کے رونے سے آواز آ گئی تھی۔ تو اس کھجور کے تنے کے اندر احساس کس نے پیدا کیا؟ جو بالکل خشک لکڑی ہے، جو مردہ ہے، اللہ نے احساس پیدا کیا۔ تو جو اللہ خشک لکڑی کے اندر احساس پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس مردے کے اندر احساس پیدا کر سکتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہی ہے یا اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے قبر میں۔ اب وہ روح کو ہو رہا ہے، جسم کو ہو رہا ہے، اللہ عالم، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے قبر جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی قوم کو اپنے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا۔ نعمتوں کو نعمتیں اس لیے بدل گئیں کہ اللہ کی ناشکری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے۔ سورۃ النحل میں آگے چل کے ہم آیت پڑھیں گے، ضرب اللہ مثلا کانت قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ایک مثال کی ایک بستی تھی جس کو اللہ نے دو نعمتیں دی تھی۔ اچھا، دو نعمتیں کون سی تھیں؟ پہلی نعمت یہ تھی کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، نہیں، پہلی نعمت یہ تھی آمنۃ مطمئنۃ کہ وہ بستی والے امن اور اطمینان تھے۔ امن ہوتا ہے باہر سے دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی چور کا، کسی ڈاکو کا، کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت تھی اطمینان، اندر سے کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف کچھ نہیں تھا۔ پہلی اللہ کی نعمت کہ آمنتن مطمئنتن، اور دوسری اللہ کی نعمت اس بستی والوں پہ کیا تھی؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق آ رہا ہے۔ میرے بھائی ذرا بتائیے کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی اختلاف، اور ہر طرف سے وافر مقدار میں رب کی طرف سے روزی آ رہی ہے۔ کوئی پتھر بھی اٹھائیں تو ڈر لگتا ہے کہ اس کے نیچے سے بھی کوئی درہم دینار نکل آئے گا۔ اتنا بڑا جو ہے وہ انعام مل رہا تھا۔ بستی والوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، رب کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا کہ بیٹھے ہیں تو ڈر ہے،
بھوک لگی اب نہ کوئی حملہ نہ کر دے، اب کوئی مار نہ دے، اور بھوک کا لباس پہنا دیا کہ ہر وقت بھوکے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کی ناشکری کے بدلے میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدلا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، اپنی قوم کو ہلاکت پہ، اپنی اس قوم کو کہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں پہ انعام کیا تھا کہ اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بھیجا، انہوں نے سرداروں نے اپنے قوم کو جا کے ہلاکت کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، بہت بڑی نعمت تھی، اس کو ماننے کے بجائے ایک ہلاکت کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہوئے۔ جہنم یصلون، جہنم ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، وبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، فرمائے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، اللہ نے فرمایا اٹھا لو تھوڑا سا فائدہ جو کرنا، کر لو تھوڑا سا جو کرنا ہے کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا آخر میں پہنچنا تو جہنم ہی ہے نا، تمہارا آخری جانا تو جہنم میں ہی ہے۔ قُلْ لِعِبَادِي، اللہ نے فرمایا قُلْ لِعِبَادِي، او میرے بندوں سے کہہ دیں، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے بندوں سے کہہ دے جو ایمان لے آئے ہیں، يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، نماز قائم کرے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا، تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے، اب یہ دیکھو نا، مما رزقنا، تھوڑا بہت جتنا بھی دیا ہے اللہ کے راستے میں، سرن، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اللہ نے ایمان والوں کا نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس قیامت کے دن آنے سے پہلے جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، قیامت والدن کوئی انسان کہے کہ میں نیکیاں خرید لوں، میں گناہ بیچ دوں، نہیں ہوگا، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، اس دن میں کوئی دوستی کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے بہت سے پھلوں کو اگاتا ہے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہوتے ہیں، وسخر لکم الفلک، اور وہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سمندر میں بڑے بڑے کشتیاں مسخر کر رہا ہے، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہیں، وسخر لکم الانہار، اور اللہ نے تمہارے لیے بہت سی نہریں مسخر کی ہوئی ہیں جو تمہارے اجازت سے تمہارے حکم سے جہاں چاہتے ہو وہاں پہ بہتی جا رہی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے جو برابر چل رہے ہیں ایک عادت پہ، ایک دن سورج یا چاند اپنے دار و مدار سے تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے، پوری زمین پہ تہل نحس مچ جاتی ہے، لوگوں کے اندر ایک جو ہے ڈر اور خوف، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیا ہے جو چل رہے ہیں ایک پورے اپنے اس میں روٹین کے ساتھ چل رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر کے بنایا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آ رہا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اب یہ وہ آیت تھی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، او بھائی اور میری بہن، اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو مانگا ہے اللہ سے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا وہ زبان لے کے آؤ جو کبھی جھوٹ نہ بولتی ہو، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں، وہ کان لے کے آئیں جو حرام نہ سنتے ہوں، وہ دل لے کے آؤ جو حرام نہ سوچتا ہو، پھر یا اللہ کہہ کے دیکھیں کہ آسمان کیسے پھٹ کے سامنے سب کچھ آتا ہے۔ فرمایا تمہیں رب نے سب کچھ دیا ہے جو تم مانگتے ہو، ذرا رب سے مانگنے والے بن تو آؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اس سے مانگتے ہیں، کون مانگتا ہے رب سے؟ کوئی بھی نہیں مانگتا ہے۔ اس مانگنے کا جو اللہ نے بتایا، دعو ربکم تضرعا وخفیہ،
آہو زاری کر کے گڑ گڑا کے مانگو، اس طرح مانگے اور پھر دیکھیں کہ رب کیسے دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ آیت سورۃ نحل میں بھی ہے، یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ اور لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اعداد و شمار میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، روشنی کی رفتار، ہوا کا وزن، یہ آواز پہنچنے کی رفتار، سب کچھ پیمائش میں آ چکا ہے، ناپا جا چکا ہے روشنی کتنی تیزی سے پہنچتی آگے، یہ ہر چیز کو اعداد و شمار میں لایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان ہی ہے جو بہت بڑا ظالم ہے اور ناشکرہ ہے۔ انسان رب کا ناشکرہ ہے، رب کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ناانصافی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، بہت بڑی شخصیت جس کی نام پہ یہ سورت ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نمرود کے طرف، وہاں پہ بابل کے قریب جو آج کل عراق کے قریب ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس گھرانے میں باقاعدہ بت بنا کے بیچے جاتے تھے۔ بچپن میں باپ سے مکالمہ ہوا، جس کو سورۃ مریم میں جا کے پڑھا جائے گا، بڑے پیار سے اپنے باپ کو سمجھایا۔ پھر قوم سے مقابلہ ہوا، ان کے بت توڑے، اس پہ بھی نہ سمجھایا، نمرود سے مقابلہ ہوا، آخر میں جلانے کے لیے دھمکی دی گئی۔ اللہ نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ فلسطین میں آ کے اللہ تعالیٰ نے، فلسطین میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ بیٹا دے گا۔ قوم لوط کو وہاں پہ ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ مصر گئے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جو سارہ کو باندی دی گئی تھی، ہاجرہ، فلسطین آنے کے بعد سارہ نے وہ باندی ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ اللہ نے اس سے بیٹا اسماعیل دیا۔ ابھی تک سارہ سے بیٹا نہیں ہوا، ہاجرہ سے پہلے بیٹا ہو گیا، تو اللہ کے حکم سے ہاجرہ اور بیٹے کو ایک بیابان علاقے میں چھوڑنے کا حکم آیا، جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ مکہ اس وقت بالکل بیابان علاقہ تھا، جس میں کوئی آب و گیا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ رب کے اس حکم کو پورا کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے آگے تمام نبیوں کو ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ جاری فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آ کے اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جب بیٹے اور بیوی کو وہاں بیابان میں چھوڑا، دور جا کے دعا کرتے ہیں، کھڑے ہو کے دور جا کے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کے اس صحرا پہاڑوں کے اندر ایک گھاٹی کے اندر چھوڑا، اور ان کے پاس تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان چھوڑا، اور وہاں سے جو ہے ان کو چھوڑنے کے دور جا کے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے دور رکھ لے، اے اللہ مجھے بھی
اور میرے اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے دور رکھ لے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میرے ساتھ لگا، میرے پیچھے لگا، جو میرے ساتھ لگا بس وہ میرا ہی تابع دار ہے. ومن عصانی، اور جو میرے نافرمانی کرنے والا ہے، فانک غفور رحیم، فرمایا اللہ جو میری نافرمانی کرنے والا ہے، اے اللہ تو غفور اور رحیم ہے. اے اللہ تو غفور اور رحیم ہے. اے اللہ تو غفور اور رحیم. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ جو میری نافرمانی کرنے والا تو اس کو عذاب دے دے، فرمایا نہیں، اے اللہ جو میری نافرمانی کرنے والا ہے تو پھر بھی غفور اور رحیم ہے. فإنک غفور الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرمایا اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑے آ رہا ہوں، بواد، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں پہ کوئی پودوں نہیں، کوئی آب و گیا کچھ نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت اور احترام والے گھر کے پاس، جہاں پہ تیری عزت اور احترام والا گھر بنایا جانا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اللہ کا گھر یہاں بنایا جائے گا. اللہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، فرمایا اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو اس علاقے کی طرف پھیر دے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے اللہ انہیں ہر طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما، ہر طرح کے پھلوں سے انہیں رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرے شکر گزار بن جائیں، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائیں. اے اللہ انہیں ہر طرح کی نعمت عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بن جائیں. اے اللہ میں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. اے اللہ میں اس لیے ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اے اللہ کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جو ہے وہ پھیر دے. فرمایا اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں ہر طرح کے پھل عطا فرمانا تاکہ یہ شکر کرے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بن جائے، تاکہ یہ شکر کرنے والے بن جائیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، فرمایا اللہ تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، جو ہم پوشیدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ سب تو جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے زمین میں یا آسمان میں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان پہ اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں آ کے اسماعیل جیسا بیٹا دیا، جس نے بڑھاپے میں آ کے مجھے اسحاق جیسا بیٹا دیا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے، بے شک میرا رب ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب ہے جو دعائیں سن رہا ہے. فرمائے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. ربنا اغفر لی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہیں، اور وہاں اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو دور چھوڑنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، یوم یقوم الحساب، اے اللہ جس دن قیامت کیا گھڑی، قیامت کا حساب قائم ہوگا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ معاف کر دینا، یوم یقوم الحساب۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ کبھی بھی اس بات پہ گمان نہ کیجئے گا، کبھی بھی یہ سوچ میں نہ لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، یہ کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، کوئی چیز بھی اللہ پہ پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ پہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان کو ایک ایسے دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مؤخر کر رہا ہے، اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہے، قیامت والے دن، اس دن جو ہے وہ سب کچھ ہونا ہے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کیا ہوگا، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن اپنے سروں کو اٹھائے، وہ اپنے سروں کے اوپر اٹھائے ہوئے، اس دن جو ہے مہطعین اپنے سروں کے اوپر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، مہطعین مقنعی اپنے سروں کو یعنی اٹھائے نیچے جو ہے کیے ہوں گے، اور مہطعین یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، ان کی لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے قیامت والے دن۔ اس دن ان کی حالت یہ ہوگی مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اور جو ہے نگاہیں نیچی کیے ہوئے، نگاہیں جو ہے واپس اپنی طرف دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، رب کی طرف جو ہے اس میں یعنی دوڑے جا رہے ہوں گے، وہ اپنے سروں کو اٹھائے دوڑے بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں جو ہے وہ نہ لوٹ آئیں گی، ان کے دل جو ہیں وہ افئدتہم ہوا، دل اس دن جو ہے وہ خالی ہوئے ہوں گے، دل جو ہے کچھ نہیں سوچ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، رب سے ڈر کے مارے ڈرے ہوئے ہوں گے، اس دن ڈر ہوگا ہر طرف سے حاوی سر پہ ہوگا۔ قیامت والے دن کا انداز یہ ہوگا، فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ يَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن، اس دن کے بارے میں لوگوں کو ڈراتے رہیے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو ڈراتے رہیں اس دن سے جس دن عذاب آئے گا، اس دن، اس بڑے دن کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم اس دن کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ میں تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ میں تھوڑی سی مہلت دے دے، نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، ہم تیری بات مان لیتے ہیں، اللہ تیری بات مان کے چلنے والے بن جاتے ہیں، رسولوں کی پیروی کرنے والے بن جاتے ہیں، رسولوں کے پیچھے چلیں گے، جو وہ کہیں گے ان کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے پہلے تم نے قسمیں نہیں اٹھائیں، کیا اس سے پہلے تم نے قسمیں نہیں اٹھاتے رہے؟ ما لکم من زوال، ما لکم من زوال، تمہارے لیے دنیا میں دوبارہ جو ہے وہ پلٹنا نہیں ہے، دوبارہ جو ہے وہ لوٹ کے نہیں جانا ہے، اب جو ہو رہا ہے یہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ قسمیں جو ہے وہ کھاتے تھے، قسمیں جو ہے وہ کھاتے تھے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے تو قسمیں اٹھاتے تھے کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ کہتے ہو اب دوبارہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا لوگوں تم ایسے لوگوں کی جگہ پہ رہ کے آئے ہو، ایسے لوگوں کے پاس رہ کے آئے ہو، ایسے لوگوں کے گھروں میں کہ الذین ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، ان لوگوں کے پاس، ان گھروں کے گھروں میں جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، ان لوگوں کے پاس رہ کے آئے ہو، یعنی ان لوگوں کے گھروں کے پاس رہ کے آئے ہو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہا ہے۔
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں پتہ بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کے اوپر کیسے نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم نے اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر کر کے تمہیں جو ہے وہ سب چیزیں واضح کی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تم نے نہ مانا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، فرمایا انہوں نے اپنی تدبیر کی، وہ تدبیر اپنی کرتے رہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، فرمایا کہ اس دن وہ انہوں نے اپنی چالیں چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں سے پوری طرح جو ہے واقف ہے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی پوری جو ہے وہ چالیں ہیں، اللہ کے پاس ان کی پوری تدبیر ہے۔ دنیا کے اندر وہ سمجھتے رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم یہ کر رہے ہیں، یا وہاں جا کے جو ہے ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، بھلائی ہوگی، خیر ہوگی۔ اللہ کے پاس سب کچھ، ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، دنیا میں اتنی بڑی سازشیں کرتے رہے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیں گے، اتنی بڑی سازشیں کرتے رہے کہ شاید پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اتنی بڑی سازشیں جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کو ان کی سب چیزوں کا علم تھا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، فرمایا مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز ہے، ذو انتقام ہے، پورا انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، عزیز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے وہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن پتہ چلے گا جس دن اس زمین کو اس زمین کے علاوہ دوسری زمین میں بدل دیا جائے گا، والسماوات، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ زمین کو پورے کے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ یہ زمین، یہ پہاڑ جو ہے روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، زمین کو پوری کے پوری کو برابر کر دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان کو بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور ایک اللہ کے سامنے، ایک واحد اور قہار کے سامنے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس اللہ کے سامنے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھو گے، مجرموں کو، گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں، زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ مقرنین فی الاسفاد، مقرنین جگڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، مجرم اللہ کے سامنے زنجیروں میں جگڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، سرابیلہم من قطران، ان مجرموں کے لباس گندک کے ہوں گے۔ وہ ایک ایسا اس کے اوپر مادہ لگایا جائے گا جس کو آگ فوری پکڑتی ہے۔ فرمایا ان کے لباس اس وقت قیامت والے دن ان مجرموں کے لباس ایسے ہوں گے کہ وہ لباس سرابیلہم من قطران، قطران گندک جس کو آگ فوری پکڑتی ہے، ایک ایسے جو ہے وہ مادے سے ان کے لباس جو ہے وہ بنائے جا رہے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں پہ چڑھ رہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالی ہر جان کو وہ پورا کا پورا دے، تاکہ اللہ تعالی ہر جان کو وہ پورا کا پورا بدلہ دے جو اس نے کیا ہے، ما کسبت، جو اس نے کیا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد بتایا، او لوگو یہ اطلاع نامہ ہے، یہ ایک نوٹیفکیشن ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ جو ہے اس سے جو ہے انہیں ڈرایا جائے، اس کے ذریعے لیُنذِرُوا بِهِ، تاکہ ڈرایا جائے،
وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تاکہ جان لیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو عقل مند ہیں، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس میں سوچ و بچار کریں، وہ غور اور فکر کریں، وہ تدبر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ساری نصیحتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، او لوگو یہ بیان ہے، یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاغ ہے، لِيُنذَرُوا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور جان لیں اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تاکہ عقل والوں لوگوں کو سمجھایا جا سکے، انہیں نصیحت کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ ابراہیم یہاں آ کے پوری ہوتی ہے، یہاں آ کے یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو پوری کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔